अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, प्यारे दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों, मैं हाफ़िज़ सफ़दरनवाज़ एडवोकेट आपको अपने इस्लामी चैनल के अंदर खुशामदीद कहता हूँ। और हर रोज़ की तरह आज भी हम इंशाअल्लाह पारा नंबर 27 सूरतुल कमर की आयत नंबर 1 ता 22 तक की तिलावत, तर्जुमा, तफसीर और शान नज़ूल पढ़ने का शरफ़ हासिल करेंगे। तिलावत शुरू करने से पहले हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। आप भी मेरा साथ अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद फाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़्तरबतिस साअतु वन्शक़्क़ल क़मर व इन यरौ आयतन युरिदू व यक़ूलू सिह्रुम मुस्तमिर वकज़्ज़बू वत्तबऊ अहवाअहुम वकुल्लु अम्रिन मुस्तकिर वलक़द जाअहुम मिनल अंबाई मा फ़ीही मुज़्दजर हिकमतुम बालिगतुन फमा तुग़निन नुज़ुरु फमा तुग़निन नुज़ुरु फतवल्ल अन्हुम यौम यदउद्दाई इला शैइन नुकुर खुश्अन अब्सारुहुम यखरुजून मिनल अजदासी कअन्नहुम जरादुम मुंतशिरुम मुहतीना इलद्दाई यक़ूलुल काफ़िरूना हाज़ा यौमुन असिर हाज़ा यौमुन असीरुन कज़्ज़बत क़ब्लहुम कौमु नूहिन फ़कज़्ज़बू अब्दना वक़ालू मजनून वज़्दुजिर फदआ रब्बहू अन्नी मग़लूबुन फंतसिर फफ़तहना अबवाब अस्समाई बिमाइन मुनहमिर वफ़ज्जरनल अर्द उयूनन फल्तक़ल माउ अला अम्रिन क़द क़ुदिर वहमलनाहु अला ज़ाति अल्वाहिन वदुसूरिन वदुसूरिन तजरी बिअयुनिना जज़ाअन लिमन काना कुफिर वलक़द वलक़द तरकनाहा आयतन फ़हल मिन मुद्दकिरिन फ़कैफ़ कान अज़ाबी व नुज़ुर।
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ۔ سورۃ القمر مکی ہے، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحم والا۔ اس میں 55 آیتیں اور 3 رکوع ہیں۔ پاس آئی قیامت اور شک ہو گیا چاند، اور اگر دیکھیں کوئی نشانی تو منہ پھیرتے اور کہتے ہیں یہ تو جادو ہے چلا آتا، اور انہوں نے جھٹلایا اور اپنی خواہشوں کے پیچھے ہوئے، اور ہر کام قرار پا چکا ہے، اور بے شک ان کے پاس وہ خبریں آئیں جن میں کافی روک تھی، انتہا کو پہنچی ہوئی حکمت۔ پھر کیا کام دے ڈر سنانے والے، تو تم ان سے منہ پھیر لو۔ جس دن بلانے والا ایک سخت بے پہچانی بات کی طرف بلائے گا، ایک سخت بے پہچانی بات کی طرف بلائے گا، نیچی آنکھیں کیے ہوئے قبروں سے نکلیں گے، گویا وہ ٹڈی ہیں پھیلی ہوئی، بلانے والی کی طرف لپکتے ہوئے۔ کافر کہیں گے یہ دن سخت ہے، ان سے پہلے نوح کی قوم نے جھٹلایا تو ہمارے بندے کو جھوٹا بتایا، اور بولے وہ مجنون ہے، اور اسے جھڑکا تو اس نے اپنے رب سے دعا کی کہ میں مغلوب ہوں، تو میرا بدلہ لے۔ تو ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے زور کے بہتے پانی سے، اور زمین چشمے کر کے بہا دی، تو دونوں پانی مل گئے اس مقدار پر جو مقدر تھی، اور ہم نے نوح کو سوار کیا تختوں اور کیلوں والی پر، کہ ہماری نگاہ کے روبرو بہتی اس کے صلہ میں جس کے ساتھ کفر کیا گیا تھا، اور ہم نے اسے نشانی چھوڑا تو ہے کوئی دھیان کرنے والا، تو کیسا ہوا میرا عذاب اور میری دھمکیاں، اور بے شک ہم نے قرآن یاد کرنے کے لیے آسان فرما دیا، تو ہے کوئی یاد کرنے والا۔ عاد نے جھٹلایا تو کیسا ہوا میرا عذاب اور میرے ڈر دلانے کے فرمان، بے شک ہم نے ان پر ایک سخت آندھی بھیجی ایسے دن میں جس کی نحوست ان پر ہمیشہ کے لیے رہی، لوگوں کو یوں دے مارتی تھی کہ گویا وہ اکھڑی ہوئی کھجوروں کے ڈنڈ یعنی کہ سوکھے تنے ہیں، تو کیسا ہوا میرا عذاب اور ڈر کے فرمان، اور بے شک ہم نے آسان کیا قرآن یاد کرنے کے لیے، تو ہے کوئی یاد کرنے والا۔ معزز ناظرین، یہاں تک اس کا درجہ اختتام پذیر ہوا۔ اب اس کی تفسیر تسلسل سے تفسیر سورۃ القمر کی تفسیر شروع سے۔ سورہ قمر مکیہ ہے، سوائے آیت سیوزم الجمع کے اس میں 3 رکوع، 55 آیتیں اور 342 کلمے اور 1433 حروف ہیں۔ اس کے نزدیک ہونے کی نشانی ظاہر ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات سے 2 پارہ ہو کر شق القمر، جس کا اس آیت میں بیان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات باہرہ میں سے ہے۔ اہل مکہ نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک معجزے کی درخواست کی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند شک کر کے دکھایا، چاند کے 2 حصے ہو گئے اور ایک حصہ دوسرے سے جدا ہو گیا، اور فرمایا کہ گواہ رہو، قریش نے کہا
محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو سے ہماری نظر بندی کر دی ہے۔ اس پر انہی کی جماعت کے لوگوں نے کہا کہ اگر یہ نظر بندی ہے تو باہر کہیں بھی کسی کو چاند کے 2 حصے نظر نہ آئے ہوں گے۔ اب جو قافلے آنے والے ہیں ان کی جستجو رکھو اور مسافروں سے دریافت کرو، اگر دوسرے مقامات سے بھی چاند شک ہونا دیکھا گیا ہے تو بے شک معجزہ ہے۔ چنانچہ سفر سے آنے والوں سے دریافت کیا، انہوں نے بیان کیا کہ ہم نے دیکھا کہ اس روز چاند کے 2 حصے ہو گئے تھے۔ ان مشرکین کو انکار کی گنجائش نہ رہی اور وہ جاہلانہ طور پر جادو ہی جادو کہتے رہے۔ صحاح کی احادیث کثیرہ میں اس معجزہ عظیمہ کا بیان ہے اور خبر اس درجہ شہرت کو پہنچ گئی ہے کہ اس کا انکار عقل و انصاف سے دشمنی اور بے دینی ہے۔ اہل مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صدق و نبوت پر دلالت کرنے والی اس کی تصدیق اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لانے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان معجزات کو جو اپنی آنکھوں سے دیکھے، ان اباطیل کے جو شیطان نے ان کے دل نشین کی تھی کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی تصدیق کی تو اس کی سرداری تمام عالم میں مسلم ہو جائے گی اور قریش کی کچھ بھی عزت و قدر باقی نہ رہے گی۔ وہ اپنے وقت پر ہونے ہی والا ہے، کوئی اس کو روکنے والا نہیں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین غالب ہو کر رہے گا۔ پچھلی امتوں کی جو اپنے رسولوں کی تکذیب کرنے کے سبب ہلاک کیے گئے، کفر و تکذیب سے اور انتہا درجے کی نصیحت، کیونکہ وہ نصیحت و انذار سے پن پذیر ہونے والے نہیں۔ وکان ھذا قبل الامر بالقتال ثم نسخ یعنی حضرت اسرافیل علیہ السلام سخرہ بیت المقدس پر کھڑے ہو کر جس کی مثل سختی کبھی نہ دیکھی ہوگی، اور وہ ہول قیامت و حساب ہے۔ ہر طرف خوف سے حیران نہیں جانتے کہاں جائیں، یعنی حضرت اسرافیل علیہ السلام کی آواز کی طرف، یعنی قریش سے نوح علیہ السلام، اور دھمکایا کہ اگر تم اپنے پند و نصیحت اور واعظ و دعوت سے باز نہ آئے تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے، سنسار کر ڈالیں گے۔ جو 40 روز تک نہ تھما، یعنی زمین سے اس قدر پانی نکلا کہ تمام زمین مثل چشموں کی ہو گئی، آسمان سے برسنے والے اور زمین سے ابلنے والے، اور لوح محفوظ میں مکتوب تھی کہ طوفان اس حد تک پہنچے گا۔ ایک کشتی ہماری حفاظت میں، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے، یعنی اس واقعہ کو کہ کفار غرق کر کے ہلاک کر دیے گئے اور حضرت نوح علیہ السلام کو نجات دی گئی۔ اور بعض مفسرین کے نزدیک ترکناہا کی ضمیر کشتی کی طرف رجوع کرتی ہے۔ قتادہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کشتی کو سرزمین جزیرہ میں اور بعض کے نزدیک جودی پہاڑ پر مدتوں باقی رکھا، یہاں تک کہ ہماری امت کے پہلے لوگوں نے اس کو دیکھا۔ جو پن پذیر ہو اور عبرت حاصل کرے، اس آیت میں قرآن کریم کی تعلیم اور اس کے ساتھ اشتغال رکھنے اور اس کو حفظ کرنے کی ترغیب ہے، اور یہ بھی مستفاد ہوتا ہے کہ قرآن یاد کرنے والے کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ہوتی ہے اور اس کا حفظ سہل و آسان فرما دینے ہی کا ثمرہ ہے کہ بچے تک اس کو یاد کر لیتے ہیں، سوائے اس کے کہ کوئی مذہبی کتاب ایسی نہیں جو یاد کی جاتی ہو اور سہولت سے یاد ہو جاتی ہو۔ اپنے نبی حضرت ہود علیہ السلام کو اس پر وہ مبتلا عذاب کیے گئے جو نزول عذاب سے پہلے آ چکے تھے، بہت تیز چلنے والی، نہایت ٹھنڈی، سخت سناٹے والی، حتیٰ کہ ان میں کوئی نہ بچا، سب ہلاک ہو گئے، اور وہ دن مہینے کا پچھلا بدھ تھا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج تک کی یہاں تلاوت، ترجمہ، تفسیر اور اس کا شان نزول اختتام پذیر ہوا۔ ہم اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر اس کلام مقدس کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی راتوں برکات کے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اس کے احکامات کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک کے مطابق اور صحابہ کرام کے نقش قدم کے اوپر اللہ تعالیٰ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام پریشانوں کو پریشانیاں دور فرمائے، تمام بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرمائے، تمام مرحومین کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ و بالا مقام عطا فرمائے۔ آپ تمام مزید ناظرین سے یہ استدعا رہتی ہے کہ ختم نبوت کے صدقے آپ کے پاس ایک عظیم موقع آیا ہے کہ آپ اس سے ضرور فائدہ اٹھائیں، خود بھی اس کو پورا دیکھ کے استفادہ حاصل کریں، اپنے بچوں کو تلقین کریں، اپنے فیملی کے اندر، اپنے دوستوں کے اندر ضرور اس پروگرام کا، اس یوٹیوب کے چینل کا ذکر کریں، اس چینل کو ضرور لائک شیئر کریں،
सब्सक्राइब करें, इसके बेल वाले आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। अल्लाह ताला कुरान पाक की सदक़े हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरक़ात के सदक़े आपकी ज़िंदगी में हर बरकत अता फ़रमाए और दिन क़यामत मुझे और आपको अल्लाह ताला के दरबार के अंदर हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत नसीब फ़रमाए। आमीन सुम्मा